وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحجر کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ سابقہ قوموں کے حوالے سے اور ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے برے انجام کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، ان بگڑی ہوئی قوموں کا جو انجام ہوا اس سے سبق حاصل کرو اور اپنے آپ کو اچھے انجام کا مستحق بناؤ۔ تو پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قوم لوط کا کہ جس میں ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری موجود تھی، بار بار سمجھایا گیا، اور جب حضرت ابراہیم کی طرف بھیجے گئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو ان کی قوم کے لوگ امڑ آئے۔ جیسے انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے یہ فرشتے آئے ہیں اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہیں، ان کے مہمان ہیں، تو انہوں نے آ کر تقاضا کیا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے بہت سمجھایا ان کو کہ یہ میرے مہمان ہیں اور ان کے حوالے سے مجھے فضیحت میں مبتلا نہ کرو، میری رسوائی کا باعث نہ بنو۔ لیکن جب وہ نہ مانے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان پر برسا دیے، تلپٹ کر کے رکھ دیا اس قوم کو۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ اصحاب ایکا بھی ظالموں میں سے ظالم تھے۔ اصحاب ایکا سے مراد اصحاب مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا بڑا جرم یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کتنی بڑی اخلاقی بیماری ہے، اخلاقی جرم ہے یہ کہ کسی سے قیمت تو پوری وصول کرنا لیکن اس کو گھاٹے میں مبتلا کرنا، اس کو کم تول کر دینا یا کم پیمائش کر کے دینا۔ بڑی نصیحت کی گئی ان کو بھی لیکن وہ بھی باز نہ آئے اپنی جرم سے۔ تو دیکھیں ان کا بھی کیا انجام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب ایکا بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی طرف سے انتقام کی۔ اللہ کا انتقام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھر مزاحمت نہیں کر سکتا اس کی۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں قوموں کے علاقے واضح شارع عام پر واقع ہیں، یعنی حجاز سے شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہیں تو یہ علاقہ ہے، قوم لوط کا علاقہ بھی اور یہ اصحاب مدین کا بھی، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ بھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اصحاب ہجر نے بھی مرسلین کو جھٹلایا تھا۔ اصحاب ہجر سے مراد قوم سمود ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ کس طرح سے ان کو نصیحت کی گئی، نشانی کا مطالبہ ہی کرتے رہے، اللہ نے یہ بھی پورا کر دیا، نشانی بھی نازل کر دی، بڑی واضح نشانی، یعنی وہ اونٹنی کی شکل میں نصیحت کی گئی تھی ان کو، لیکن اپنی فطرت کے ہاتھوں باز نہ آئے اور اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔
پھر کیا تھا؟ اللہ کی پکڑ آ گئی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کے پاس نشانیاں بھیجی تھی، یعنی کوئی زیادتی نہیں کی ان پر، خوب ان کو سمجھایا گیا، اللہ کی نشانیاں ان پر واضح کی گئی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ تو ان سے اعراضی برتنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے، نظر انداز کرنے والے تھے، ان نشانیوں سے کوئی سبق ہی نہیں سیکھا، نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور یہ سمود کے لوگ تو وہ تھے، ایسے طاقتور تھے، فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ یہ تو پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے تھے، یعنی آج بھی موجود ہے، آج بھی یہ نشانیاں اللہ کی موجود ہیں۔ آمینین، اور بڑے امن سے رہتے تھے کہ جیسے کبھی ان کا کچھ بگڑے گا ہی نہیں، بڑے امن سے رہتے تھے، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح صبح ایک زوردار دھماکے نے ہی ان کو آن لیا، یہ قوم سمود کو، بڑے امن سے رہتے تھے۔ فما، یہ ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں اہل مکہ کو، اولین مخاطب وہ تھے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی صورت ہے، اور اصحاب مکہ جو تھے وہ ٹھکرا رہے تھے، پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنے دیدہ دلیر ہو گئے تھے کہ مخالفت پہ اتر آئے تھے، اذیتیں پہنچا رہے تھے، جسمانی اذیتیں دے رہے تھے، نکلنے پر مجبور کر رہے تھے، یعنی ایسی زیادتیں کر رہے تھے، تو ان کو سنائے جا رہے ہیں یہ واقعات، اور پھر ان کے بعد تمام اسی فطرت کے لوگوں کے لیے ہیں یہ آیت ہے، یہ واقعات کے سبق حاصل کریں ان سے، اس لیے کہ قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے نصیحت ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس صبح ایک زوردار دھماکے نے ان کو آن لیا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا، انہیں نہ بچا سکا اللہ کے عذاب سے، ان کی کمائی، ان کے وسائل، ان کے اسباب جو ان کو حاصل تھے وہ انہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے یہ آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب برحق پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا، کوئی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز اللہ کی جو بھی مخلوق ہے وہ با مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، بے جان چیزیں بھی بڑے مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، کتنی بے جان چیزیں بے شمار، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ سب بے جان چیزیں ہیں، کوئی بے مقصد ہے ان میں سے؟ ہر ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہے۔ تو فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے یہ آسمانوں کو، زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب برحق پیدا کیا۔ تو کیا انسان ہی بے مقصد ہو سکتا ہے؟ انسان تو وہ مخلوق ہے کہ جس کے خاطر یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اصل تعالیٰ نے فرمایا نا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے یہ سب کچھ جو زمین پر ہے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور کتنی بڑی حقیقت کا یہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ گھڑی بھی ضرور آنے والی ہے۔ کون سی گھڑی؟ قیامت کی۔ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، ماننے کے لیے تیار، آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کر دکھاؤ پہلے، پھر مانیں گے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ماننے کے لیے تیار، یہ حقیقت ہے، اللہ نے جو فرمایا حق ہے، ضرور پیدا کرے گا وہ دوبارہ، اس لیے کہ اس نے ہر پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں کو یہ خبر دی ہے، ہر پیغمبر کے ذریعے سے۔ آپ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وہ گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ
بہت شریفانہ انداز میں ان کو نصیحت کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم ایک دو دفعہ سمجھا کر غصے میں آ جاتے ہیں، بار بار نصیحت، بار بار، لیکن حکمت کے ساتھ نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا فصفح الصفح الجمیل، بس بہت اچھے انداز میں، بڑے شریفانہ انداز میں آپ نصیحت کرتے رہیے۔ نصیحت سے آپ اپنے آپ کو باز نہ رکھیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ خلاق، خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اور علیم ہر چیز کا علم رکھتا ہے اسے۔ فلک اب دیکھیں تسلی دی جا رہی ہے ان مشکل حالات میں کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان بھی تھے، اس لیے کہ بڑے مشکل حالات تھے۔ ایک تو وہ عام الحزن، یعنی دو بڑی ہستیوں کا رخصت ہو جانا، فوت ہو جانا، ابو طالب اور حضرت خدیجہ، اور پھر اسی طرح سے آپ کے ساتھیوں پر مظالم، ان سے بھی آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 المثانی عطا کی ہے۔ 7 المثانی مطلب یہ ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہم نے آپ کو دی ہے۔ اس سے مراد اکثر مفسرین نے سورہ فاتحہ لی ہے، اس کی 7 آیات ہیں، اور دیکھیں کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم رکھا ہے نماز میں، یعنی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ 7 المثانی، اس کو مثانی بار بار پڑھی جانے والی آیات ہے، تو لہٰذا ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آدھی اس میں جو کیا ہے اللہ کی حمد و ثنا ہے آدھی، اور باقی جو ہے کیا ہے اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط، یہ سب دعا ہے آپ سے۔ ہو جائے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن آپ کو عطا کیا ہے، کتنا عظیم قرآن عطا کیا۔ اور یہ جیسے کہ فرمایا نا پچھلی آیات میں بھی آیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی آیات جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے، قرآن کے بیشتر نام ہے، ان میں سے ایک نام الذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو اس کو بار بار پڑھتے رہیں، اللہ کی آیات کو یاد کرتے رہیں، ان کی دہراتے رہیں۔ تو یہ ساری نصیحتیں کی جا رہی ہیں، آگے بہت آگے سلسلہ بھی آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔